اس قابل نہیں رہی ہے کہ اٹھ کھڑی ہو. تو ایسی صورتحال میں ہوگا کیا؟ دیکھیے جو ہونے جا رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے. چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ڈھائی 3 مہینے ہماری سرحدوں پر جنگ مسلط کی جائے گی. تیاری کر لیجئے، جنگ آئے گی. اب تک ایز پر ٹوڈے اس کے پلانز ریڈی ہیں. اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لائی جائے جو دانت توڑ جواب دے دشمنوں کو، اور واضح کر دے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو پوری قوم قربانی دے کر یہ فیصل جنگ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے پھر. لیکن یہ پیغام دینے کے لیے اگر یہ حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عوام الناس کا غصہ پھر اس مقام پر پہنچے، جلال اس مقام پر آئے کہ پھر سڑکوں پہ نکال کے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہو رہا ہے کو نکال باہر کیا جائے. دوسرا طریقہ جو شارٹ کٹ ہے، اس کے لیے صرف پنڈی جانا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس طریقے پہ بھی اس حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر جنگ ہوئی ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نقصان اٹھانا اور بات ہے، ملک ٹوٹنا اور بات ہے، دین و آبرو سے ایمان سے چلے جانا اور بات ہے. انشاءاللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو انڈین پلانز ہیں وہ یہ ہیں کہ جس وقت امریکنز مشرق کی طرف مغرب کی طرف سے ہماری سرحدوں پہ داخل ہوں گے، انڈینز بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ورکنگ باؤنڈری لائن آف کنٹرول سے کوئی بہت بڑا حصہ کاٹنے کی کوشش کریں گے. امریکنز کی ذمہ داری یہ ہوگی بنیادی طور پر کہ پاکستان نیوکلیر آپشن استعمال نہ کر سکے، یا پاکستان کی فضائیہ جو امریکنز نے 2 ایئر کرافٹ کیریئر بیٹل گروپس، یہ ایئر کرافٹ کیریئر بڑے بڑے جن کے ساتھ پورا بیٹل گروپ ہوتا ہے، کئی جہاز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری سمندروں میں ہمارے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ہمارا نیول بلاکیڈ بھی کریں گے اور ہمارے ان کے طیارے اس بات کا اطمینان بھی کریں گے کہ پاکستانی فضائیہ کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا دے انڈیا کو. اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، جسے بات عرض کی واضح کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے آج پہلی دفعہ کہ اس آنے والی جنگ میں اگر آج کے حالات رہے جیسے اس وقت ہیں، قوم کارگل کی جنگ میں قوم فوج کے ساتھ نہیں تھی. جو کارگل کی جنگ میں ہوا تھا بے درخ قربانیاں دی گئی میدان جنگ پہ، سیاستدان ایک طرف تھے، میڈیا ایک طرف تھا، قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شمال کے پہاڑوں میں کیا جنگ ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کو آخر میں جب ہٹایا گیا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ واقعات کیا تھے. ایسٹ پاکستان میں یہی کرائسس ہوا تھا کہ فوج اپنی مقامی آبادی سے الگ ہو گئی تھی، لیکن وہاں کے آڈز بالکل ڈیفرنٹ تھے. 40,000 فوج تھی صرف، اور چاروں طرف کم از کم 5 لاکھ کی فوج ہمیں گھیرے ہوئے تھی. وہاں تو لڑنا ہی تقریباً ناممکن، اور 6 کروڑ کی آبادی مخالف تھی. یہ صورتحال ویسٹ پاکستان میں نہیں ہے، مغربی جو اب پاکستان ہمارے پاس ہے. اللہ کے فضل سے فوج ایک یونٹ ہے، قوم بحیثیت ایک قوم ایک بیدار ہے، جانتی ہے، بے چین ہے. ہم میں چوٹ ضرور پڑی ہے، ہم تھوڑا سو بھی گئے، غافل بھی ہو گئے، مرے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہی چنگاری اس قوم میں موجود ہے. ہمارے حکمران ضرور ناپاک ہیں، ہمارے میڈیا میں ضرور لوگ بکے ہوئے ہیں، ہم ڈپلومیسی بالکل نہیں کر رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے مری ہوئی قوم نہیں ہے. جغرافیہ ہمارا موجود ہے اور یہ انٹیکٹ رہے گا. اگر شروع میں مار پڑ بھی جائے، مار پڑنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہروں میں یہ بومبنگ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سرحدوں پہ کچھ علاقے چھوڑنے پڑے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے کچھ علاقوں میں کیونکہ پریشر بہت شدید ہوگا 2 طرف سے، لیکن ری گروپ کر کے، ری آرگنائز کر کے، کاؤنٹر اٹیک کر کے جگہ کو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اوپر نیچے چوٹیں لگتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. یہاں پہ قوموں کے حوصلے بلند ہونے چاہیے. جو قوم زندہ ہوگی جیتے گی آخر میں وہی قوم جس کے حوصلے بلند ہوں گے، جس کو اپنی فتح پہ یقین ہوگا، جس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور جو اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ ہم نے 47 کا بدلہ بھی لینا ہے اور 71 کا بدلہ بھی لینا ہے، ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے. جنگ شروع یہ کریں گے، ہم پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ختم ہم خود کریں گے اس کو، لیکن اس کے لیے حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پاکستان نہیں ٹوٹ رہا ہے اللہ کے فضل سے. ہم نے اپنی غلطیاں کی ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال ہیں اس وقت، اس کی سزا ہمیں لگے گی، کفارہ دینا پڑے گا، لیکن صرف کفارہ ہے. انشاءاللہ کفارے کے بدلے اللہ تعالیٰ غلطیاں اگلی پچھلی معاف فرماتا ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی اس معاملے میں. اس وقت اللہ کے فضل سے اگر ٹیکنالوجی کمپیریزن کریں تو پاکستان ایئر فورس انڈین ایئر فورس سے کمزور ہے. ہماری آرم فورسز کے پاس نئے ویپن سسٹم نہیں ہیں جو انڈینز کے پاس ہیں. انڈینز اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں، روس سے بھی لے رہے ہیں، امریکہ سے بھی لے رہے ہیں. لہذا ویپنز کے اوپر تو ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے ان کے ساتھ. ہماری تاریخ گواہ ہے 1400 سال کی کہ مسلمانوں نے کبھی طاقت کے توازن پہ جنگیں نہیں جیتی ہیں. ہم نے جنگیں جیتی ہیں تو اس کردار پر، اس اخلاق پر، اس جرأت پہ، اس جذبہ شہادت پہ کہ جو ہماری میراث ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو تاریخ اسلام کا سناتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک سے پہلے
اب یہ سوچیے گا کہ مسلمان ملت کے اعلیٰ ترین بیٹل فیلڈ کمانڈرز وہاں، وار اسٹریٹجسٹ وہاں موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زرار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ یرموک چل چکی ہے، سیدنا خالد کہتے ہیں کل میں جا کے ان عیسائیوں کا فیصلہ کر دوں گا۔ ایک لشکر تھا عیسائیوں کا ایک طرف، 60,000 اس کی فوج تھی۔ تو سیدنا خالد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹل پلان کیا ہے، کل آپ جا کے کیا کریں گے ان کے ساتھ، کہتے میں 30 مجاہد لے کے جاؤں گا اور 60,000 پہ حملہ کروں گا۔ اب اگلے کیا جواب دیتے ہیں؟ خالد آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ خالد ٹھیک ہے، مشورہ دیجئے۔ کہتے ہیں 30 کم ہے، 60 لے جائیے۔ اور یہ امت کے اعلیٰ ترین اسٹریٹجسٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے، کچھ تھا ان کے پاس جس کے تحت یہ بات ہو رہی تھی۔ اور پھر اگلے دن تاریخ نے دیکھا کہ 60 مجاہدین نے 60,000 کے لشکر کو پیچھے ہٹایا۔ تاریخ میں ایسی واقعات مثالیں نہیں ملتی، ہم انہی کی اولادیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے نام بھی طالع، خالد، ٹیپو اور صلاح الدین ہیں، وہی ورثہ وہی میراث ہمارے پاس ہے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اپنے آباء و اجداد کی انہی روایتوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان اللہ کی امان میں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان کی حد تک یقین ہے۔ دیکھیے امتحان سے پہلے اگر رزلٹ بتا دیا جائے کہ اس پرچے میں آپ نے 100% نمبر لے کر آنے، پھر پرچے کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو اس جنگ کا نتیجہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگا، اور غزوہ ہند کا انجام ہندوستان کے مسلمانوں کے دوبارہ غلبے میں آنے پہ ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ جس طرح قسطنطنیہ کی حدیث جس پر مسلمان 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بلڈ کرتے رہے، لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها نعم الجیش ذلک الجیش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح تک 1453 میں قسطنطنیہ پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے، اسے ایک حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہوگا، تو وہ فوج بھی جنتی ہوگی، اس کا امیر بھی جنتی ہوگا۔ اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے حوالے سے فرمائی ہے کہ یہ فوج جو کیپچر کرے گی انڈیا کو، پھر یہ پلٹ کے جائے گی اسرائیل کے خلاف فلسطین میں، اور یہ ہونا باقی ہے، بھی ہوا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس جنگ کے شہداء افضل الشہداء ہیں، اور اس جنگ کے غازی اعلیٰ ترین غازی ہیں۔ اللہ نے یہ نصیب پاکستانی قوم کے حق میں رکھا، اپنے نصیب کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ توبہ اور استغفار کا وقت بھی ہے، اور جرأت و دلیری کا بھی۔ اللہ سے دعا کیجئے، جنگ طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ آ جائے پھر پیٹ بھی نہیں دکھانی ہمیں۔ اللہ کی امان اور عافیت میں رہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔